میں بہت بیمار رہتی تھی، کافی علاج بھی کروایا لیکن کہیں سے بھی فرق نہ پڑا۔ ایک دن ملازمہ کہنے لگی کہ اگر آپ اپنے شوہر کی دوسری شادی کرواؤ گی تو باجی آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میری ملازمہ کی کہی ہوئی ہر بات سچ ثابت ہوتی تھی، اس لیے میں نے یہ بات بھی مان لی اور ایک غریب گھر کی لڑکی سے اپنے شوہر کی زبردستی شادی کروا دی۔ شادی کے دوسرے دن جیسے ہی میں نے اپنے شوہر کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی دوپہر کا وقت تھا جب میری ملازمہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی باجی جلدی کریں، یہ لال مرچیں اپنے اوپر سے وار کے مجھے دے دیں۔ میں نے کہا آخر ہوا کیا ہے، کیوں اتنی جلدی مچا رکھی ہے، اور تم تو سونے گئی تھی اپنے کوارٹر میں، پھر اچانک یہ مرچیں لے کر کیوں آ گئی؟ ملازمہ کا سانس پھولا ہوا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں دور سے پیدل چلتی ہوئی یا بھاگتی ہوئی آئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں باجی میں سو رہی تھی، مگر خواب میں دیکھا کہ آپ کی کچھ دوستیں آئی ہیں اور انہوں نے آپ کو نظر لگا دی، جس کی وجہ سے آپ کو تیز بخار ہو گیا تھا اور پھر آپ بہت بیمار ہو گئی۔ بس یہ خواب تھا تو میری نیند کھل گئی اور میں بھاگتے بھاگتے مرچیں لے کر آپ کے پاس آ گئی۔ میں نے ملازمہ کی بات سن کر سر پر دوپٹہ لیا اور اس نے میرے سر سے مرچیں واری اور پھر دم کر کے مجھے پھونک ماری اور مرچیں جلانے کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی اور اس نے بتایا کہ مرچوں سے ذرا بھی مہک یا بدبو نہیں آ رہی تھی، اس کا مطلب آپ کو نظر لگی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی، کیونکہ وہ جو بھی کہتی تھی وہ سچ ہو جایا کرتا تھا، اس لیے میں اس کی بات کم ہی ٹالا کرتی تھی۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ میرا نام انجم تھا اور میں مڈل کلاس گھرانے سے تھی۔ میرے ابو ایک سرکاری محکمے میں چھوٹے سے عہدے پر فائز تھے اور وہاں ان کی ایمانداری اور اخلاق سے ہر کوئی متاثر تھا۔ ابو 5 وقت کے نمازی اور دین کا علم رکھنے والے باعلم انسان تھے، اس لیے کبھی اپنے عہدے سے فائدہ نہ اٹھایا، اس لیے سفید پوشی میں زندگی گزار رہے تھے، اور ابو کی اس ایمانداری اور اخلاق سے متاثر ہو کر ابو کے دفتر میں اونچی پوسٹ پر کام کرنے والے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے ابو سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ وہ ابو کی طرح نہیں تھے، انہوں نے اپنی ملازمت اور عہدے سے جی بھر کے فائدہ اٹھایا اور جلد ہی اپنی سوسائٹی کے امیر آدمیوں میں شمار ہونے لگے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، سلمان، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کی شادی کسی ایسی لڑکی سے ہو جو اسے بگڑنے نہ دے اور ان کی آنے والی نسل کی اچھی تربیت بھی کر سکے۔ ابو سے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کا ذکر کیا اور خواہش ظاہر کی کہ اگر آپ کی بیٹی ہے تو اسے میری بہو بنا دیں۔ پہلے تو ابو نے ٹال مٹول کی، مگر پھر امی سے ذکر کیا تو امی اس رشتے کے پیچھے پڑ گئیں۔ امی کا کہنا تھا کہ ہم نے ساری زندگی گھٹ گھٹ کر گزار دی، لیکن اب میری بیٹی کی قسمت چمکنے والی ہے تو آپ منع نہ کریں، اور آخر امی کی ضد پر ہی ابو نے اپنے کولیگ کو رشتہ لانے کی اجازت دے دی، اور پھر اس طرح میرا رشتہ سلمان سے طے پا گیا۔ منگنی پر سلمان کے والد نے بھاری بھرکم تحفے دیے، سونے کی انگوٹھی کی جگہ سونے کے سیٹ مجھے چڑھائے اور کپڑوں اور دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ 30,000 روپے مجھے سلامی کے طور پر دیے، مگر ابو نے انہیں منع کیا کہ ہم ایسی منگنی کیسے نبھا سکیں گے، تو انہوں نے یہ کہہ کر ابو کو خاموش کروا دیا کہ سلمان کی والدہ کی یہ سب خواہش تھی، مگر وہ اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنے سے پہلے ہی دنیا سے چلی گئی، اس لیے اب سارے ارمان میں نکالوں گا۔ یہ سن کر ابو نے پھر کچھ نہ کہا۔ میرے علاوہ بھی گھر میں میری 2 اور بہنیں تھیں جن کی ابو کو فکر تھی کہ ان کے رشتے بڑے گھروں میں نہ ہوئے تو وہ شکوہ کریں گی کہ انجم کی منگنی اور رشتہ اتنے اونچے گھر میں کر دیا تھا، مگر امی نے میری بہنوں کو منگنی سے پہلے ہی یہ سمجھا دیا تھا کہ سب کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ان کے رشتے بھی انجم کی طرح بڑے گھروں میں ہوں گے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔
میری شادی کے بعد جلد ہی ان کے رشتے بھی میرے سسر نے کروا دیے اور وہ بھی اپنے اپنے گھر میں بہت خوش تھی، اور میرے امی ابو اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہتے تھے۔ سب یہی کہا کرتے تھے کہ میرے ابو کو ایمانداری کا انعام ملا ہے کہ ان کی بیٹیوں کے اتنے اچھے نصیب کھل گئے، اور میرے والدین اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ میں شادی کے بعد بہت خوش تھی۔ سلمان کو میرے سسر نے اپنا بزنس کروا کے دیا تھا، اور سلمان نے بھی اپنے ابا کے ساتھ دن رات محنت کر کے تھوڑے ہی عرصے میں بڑا بزنس کھڑا کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلمان کا زیادہ تر وقت بزنس پر توجہ اور یہاں وہاں آنے جانے میں گزر جاتا، اور میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی پھرتی رہتی۔ شروع میں میرا دل نہیں لگتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے نئے ماحول کی عادت ہونے لگی۔ گھر میں کام کرنے کے لیے نوکروں کی بھرمار تھی، اور میں تو سدا کی کام چور تھی۔ شادی کے بعد میرا کام بس خود کو سجا سنوار کے رکھنا تھا، کیونکہ سلمان نے مجھے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ ہمیشہ بند سفر کر رہا کرو۔ میں نے پارلر جانا بھی شروع کر دیا تھا، اور گھر میں سارا وقت موبائل اور ٹی وی دیکھنے میں گزرتا۔ گھر میں کھانا پکانے سے لے کر کپڑے دھونے تک الگ الگ ملازم تھے، بس آرڈر دینا پڑتا تھا اور سب میری مرضی کا بن جاتا تھا۔ گھر میں کام کرنے والی کچھ ملازمائیں پرمننٹ تھی، اور کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے۔ جو پرمننٹ تھی وہ ہمارے گھر کے پیچھے بنے کوارٹر میں رہا کرتی تھی، جن میں سے ایک ملازمہ کا نام عذرا تھا۔ وہ باقی سب ملازموں سے الگ تھی۔ یوں تو اس کی ایک 17 سال کی بیٹی تھی، مگر وہ خود بھی لڑکی لگتی تھی۔ شوخ، چنچل، اسے سجنے سنورنے کا بہت شوق تھا، اور وہ کام میں بھی تیز تھی۔ میں اپنا زیادہ کام اسی سے کروایا کرتی تھی۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ وہ جو کہتی تھی وہ اکثر پورا ہو جاتا تھا، اور یہ صرف بات نہیں تھی، ایک حقیقت تھی جس کا اندازہ مجھے خود شادی کے کچھ دنوں بعد ہی ہو گیا تھا۔ اصل میں وہ شادی کے شروع کے دن تھے، جب میں بنی صبری رہتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن میں نے کالا جوڑا پہنا اور اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی، تو اس نے مجھے کہا کہ باجی، اب اپنے کان کے پیچھے کاجل لگا لو تاکہ آپ کو نظر نہ لگے، ورنہ آپ کو نظر لگنے کے پورے آثار ہیں اور آپ کو تیز بخار ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگ گئی، تو اس نے منہ بنانے کے انداز میں کہا کہ عذرا کبھی غلط نہیں کہتی۔ پھر اس کی بات جیسے سچ ثابت ہوئی۔ میں تو بے حد حیران رہ گئی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اسی شام کچھ مہمان کھانے پر آ رہے تھے۔ یہ سلمان کے رشتہ دار بھی تھے، اور میرے سسر کے دوست بھی ان کے ساتھ 2 خواتین بھی تھی۔ وہ مجھے بار بار گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور کبھی میری جیولری سیٹ کا پوچھتی کہ کہاں سے بنوایا، بہت خوبصورت ہے، تو کبھی میرے جوڑے کی تعریف کر دیتی۔ اور ان کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد ہی مجھے بخار چڑھنا شروع ہو گیا تھا، اور پھر اتنا تیز بخار ہوا کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ مجھے زندگی میں کبھی اتنا تیز بخار نہیں ہوا تھا، اور اس بخار نے 3-4 دن مجھے بستر سے اٹھنے نہ دیا۔ تو میں نے عذرا کو کمرے میں بلا کر اسے کہا کہ تمہاری بات تو سچ ثابت ہوگی، جس پر اس نے اترا کر کہا کہ اب آپ نے ہمیشہ میری بات سننی ہے، اور جب بھی تیار ہونا ہے نظر کا ٹیکا لازمی لگانا۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک دن میرے ساتھ بہت عجیب سا اتفاق ہوا۔ میں شام کے وقت ٹیرس پر کرسی ڈالے بیٹھی تھی کہ اچانک میرے سر میں درد شروع ہو گیا، اور میرے ماتھے پہ پسینہ آنے لگا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف گئی، تو میرے سر میں درد ایک دم بڑھ گیا، اتنا کہ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی، اور میں نے عذرا کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ وہ میری آواز سن کر بھاگتی ہوئی چھت پر آئی، اور مجھے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اور سلمان میرے پاس بیٹھے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اپنا خیال رکھا کرو۔ پھر انہوں نے ملازمہ سے کہہ کر میرا کھانا منگوایا۔
اور مجھے دوا دے کر سلا دیا۔ دوسرے دن جب وہ آفس گئے تو عذرا میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، باجی میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا نا کہ سرخ رنگ کا سوٹ پہن کر اوپر مت جانا، اور وہ بھی شام کے وقت۔ دیکھا نا، وہی ہوا جو میں نے کہا تھا۔ عذرا کی بات سن کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ اس نے 2 دن پہلے مجھے یہ بات کہی تھی، لیکن میں نے دھیان نہیں دیا، مگر اس کے بعد تو میں عذرا کی ہر بات کو پوری توجہ سے سننے لگی۔ اگر وہ کسی بات سے روکتی تو میں وہ کام نہیں کرتی تھی، اور اگر مجھے کسی کام کو کرنے میں کوئی وسوسہ ستاتا تو میں عذرا سے مشورہ ضرور کرتی تھی۔ شادی کے بعد سے مسلسل ایسا بہت کچھ ہوا تھا جس میں مجھے لگتا تھا کہ عذرا کے پاس کوئی روحانی طاقت ہے، اسی لیے اس کی باتیں سچ ہو جاتی ہیں۔ اس نے ہی یہ پیش گوئی کی تھی کہ میرے ہاں پہلی اولاد بیٹا پیدا ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ شادی کے دوسرے سال میں جب میرے ہاں بیٹے نے جنم لیا تو عذرا نے مجھ سے تحفہ مانگا، اور میں نے اسے نیا موبائل فون خرید کر دیا جو کافی عرصے سے لینا چاہتی تھی۔ وہ میرے بچے کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کی طبیعت میں شوخی ضرور تھی، مگر وہ دل کی اچھی تھی۔ ایک روز میں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ اصل میں مجھے یہ جاننے کا تجسس تھا کہ ایسا کیا ہے جو اس کی کہی بات پوری ہو جاتی ہے۔ عذرا نے مجھے اپنی چھوٹی سی کہانی سنانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک بہت غریب گھرانے کی بیٹی تھی، اور جب وہ 10 سال کی تھی تو اس کے گاؤں میں ایک ذہنی معذور لڑکا اپنے ابا کے ساتھ رہنے آیا۔ وہ لڑکا بہت بھولا بھالا تھا اور لوگ اسے اللہ لوگ کہہ کر پکارتے تھے۔ عذرا نے کہا 10 سال کی عمر سے شادی ہونے تک اس نے اس لڑکے کو کھانا کھلایا تھا، اور شاید یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس کی دعا بھی قبول ہوتی تھی اور کافی باتیں بھی سچ ہو جایا کرتی تھی۔ اب یہ محض اتفاق تھا یا اللہ کا خاص کرم، یہ تو عذرا خود بھی نہیں جانتی تھی۔ شادی کے بعد وہ یہاں شہر میں آ گئی کیونکہ اس کا شوہر سلمان کے پاپا کے پاس نوکری کرتا تھا، اور پھر عذرا تب سے یہیں رہ رہی تھی۔ اس کی بیٹی بھی یہیں پیدا ہوئی۔ میٹرک تک پڑھنے کے بعد اب ماں کے ساتھ ہمارے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ عذرا کی کہانی سن کر مجھے بہت اچھا لگا، اور اس کی سادگی بھی پسند آئی۔ میری زندگی بہت اچھی اور پرسکون گزر رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس سکون کے پیچھے اتنا بڑا طوفان چھپا ہوا تھا، اور یہ طوفان میری شادی کے 5 سال بعد میرے سامنے آیا، جب میرے سسر کے انتقال کو 6 ماہ گزر چکے۔ میرے سسر کے انتقال کے بعد سارا بزنس اب سلمان کے ہاتھوں میں تھا، جس کی وجہ سے ان کی مصروفیات مزید بڑھ چکی تھی۔ ان 5 سالوں میں میرے 2 بچے ہو گئے تھے۔ بیٹا تو پہلے ہی تھا، اب بیٹی بھی میرے گھر میں چہکتی پھرتی تھی۔ ایک دن مجھے ہلکا سا بخار محسوس ہوا تو میں نے توجہ نہیں دی کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، مگر بخار شام تک تیز ہو گیا اور پھر میری حالت بگڑنے لگی، تو سلمان نے ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں مجھے دی اور آرام کرنے کو کہا۔ میرے بچوں کا خیال عذرا اور اس کی بیٹی بہت اچھی طرح رکھتے تھے، اس لیے مجھے ان کی زیادہ فکر نہیں تھی۔ ہاں، لیکن مجھے فکر تو اپنی تب ہوئی جب میری طبیعت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑ رہی تھی۔ ایسے ہی 2 دن گزرے، مگر مجھے دوا سے کوئی فرق نہ پڑا، تو ڈاکٹروں نے ہاسپٹل میں داخل ہو کر ٹیسٹ وغیرہ کرانے کا کہا۔ یہ بھی کر کے دیکھ لیا، مگر کچھ افاقہ نہ ہوا۔ بس یہ پتہ چل گیا کہ مجھے گردن توڑ بخار تھا۔ سلمان اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے میرا چیک اپ کروا رہے تھے، مگر میری طبیعت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دوا دارو کے ساتھ ساتھ دم درود بھی کروائے جا رہے تھے۔ ایک دن طبیعت سنبھلتی تو دوسرے دن زیادہ خراب ہو جاتی۔ پھر ایسا ہوا، ایک شام عذرا میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ باجی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ نے سلمان صاحب کی دوسری شادی کروا دی تھی اور آپ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا
اور میں نے عذرا کو کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ عذرا خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس بات کے بعد بھی مسلسل میری طبیعت خراب ہی رہی، اور پھر ایسے ہی 1 مہینہ گزر گیا۔ میں بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی اور بس سارا دن بستر پر لیٹی رہتی، یا عذرا مجھے سہارا دے کر باہر لون میں لے جاتی تاکہ میں تازہ ہوا کو محسوس کر سکوں اور میری صحت پر اچھا اثر پڑے۔ میرے بچوں کے سارے کام اور سلمان کی دیکھ بھال بھی ملازم ہی کر رہے تھے۔ میں اس روٹین سے تنگ آ چکی تھی، اور پھر میرے دماغ میں الٹے خیال آنے لگے کہ اگر میں کبھی ٹھیک نہ ہوئی تو سلمان دوسری شادی اپنی مرضی سے بھی تو کر سکتے ہیں، یا میں مر گئی تب بھی دوسری بیوی لے آئیں گے، تو کیوں نہ میں عذرا کی بات مان لوں۔ میں نے 3-4 دن بہت سوچا، اور پھر عذرا کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ ویسے وہ جو بھی کہتی تھی ویسا ہو جاتا تھا، تو کیا پتا میں بالکل صحت مند ہو جاؤں۔ یہ سوچ کر میں نے عذرا سے بات کی اور اسے کہا کہ کسی بہت غریب گھر کی لڑکی دیکھو جو بیچاری سی ہو، اور اس کے آنے سے میرا گھر خراب نہ ہو۔ عذرا نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سلمان صاحب کو منائیں، میں لڑکیاں دیکھنا شروع کرتی ہوں۔ میں نے جب سلمان سے بات کی تو وہ تو ہتھے سے اکھڑ گئے اور کہنے لگے کہ عذرا تو پاگل ہے اور تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، بھلا خواب دیکھ کر بھی کوئی ایسے یقین کر لیتا ہے۔ مگر میں نے ضد پکڑ لی، کیونکہ میری طبیعت تو سنبھلتی ہی نہیں تھی اور میری سمجھ سے باہر تھا کہ میں کیسے اور کب ٹھیک ہوں گی۔ پھر مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ آج نہیں تو کل سلمان کسی کو بیاہ کر لے آئے تو میرا کیا ہوگا۔ اس لیے میں بھی ضد باندھ کر بیٹھ گئی۔ آخر سلمان کو میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ سلمان کے مانتے ہی میں نے عذرا کو کہا کہ جلدی لڑکی دیکھو اور مجھے دکھاؤ۔ عذرا نے کہا بس باجی 2 دن میں رپورٹ دیتی ہوں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ 2 دن بعد اس نے مجھے 3-4 لڑکیوں کی تصویر دکھائی اور ان کے بارے میں بتایا۔ میں نے ان میں سے ایک لڑکی کو پسند کیا جو بالکل عام شکل و صورت کی تھی۔ اس کا نام عنایہ تھا اور وہ گاؤں کے ایک بہت غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ اسے میں نے یہی سوچ کر پسند کیا کہ سانولی اور عام سے نین نقش والی لڑکی ہے تو سلمان زیادہ توجہ نہیں دیں گے، اور غریب گھرانے سے ہے تو دب کر رہے گی۔ میں نے عذرا سے کہہ دیا کہ عنایہ کے گھر والوں سے بات پکی کر لو اور چند شرائط ان کو بتا دینا۔ پھر میں نے عذرا کو سب سمجھا دیا، اور عذرا نے سارے معاملات 1 ہفتے کے اندر اندر طے کر لیے۔ 1 ہفتے بعد سلمان کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ تھا۔ میں نے اس لڑکی کے لیے اوپر والی منزل پر کمرہ تیار کروا دیا تاکہ میرے بچوں پر سب کا برا اثر نہ پڑے۔ 1 ہفتے بعد عذرا کے ساتھ جا کر سلمان اسے نکاح کر کے لے آئے۔ جس دن وہ نکاح کے بعد میرے گھر آئی، عذرا اسے مجھ سے ملوانے میرے کمرے میں لے کر آئی۔ میں بیٹھی ہوئی تھی، میرا دل عجیب ہو رہا تھا، مگر میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا، وہ دلہن بنی ہوئی تھی، مجھے سلام کر کے ایک طرف کھڑی رہی۔ میں نے اس سے اس کا حال پوچھا تو اس نے 2 الفاظ میں جواب دیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ بہت سہمی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ اس کے بعد عذرا اسے اوپر کمرے میں لے گئی، مگر میں نے سلمان کو اوپر جانے نہ دیا۔ اپنی طبیعت کا بہانہ بنا کر سلمان کو اپنے پاس بٹھائے رکھا، اور سلمان خود بھی اپنی دلہن کے پاس جانے میں دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے۔ پھر میں نے دوا کھائی اور ہم سو گئے۔ دوسرے دن صبح کو جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بخار تھا، لیکن پہلے سے کم تھا۔ سلمان آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ عذرا نے سلمان کو ناشتہ دیا اور بچوں کو ناشتہ کروانے کے بعد میرے پاس آئی۔ میں ناشتہ کرنے لگی۔ میں نے عنایہ کا پوچھا تو عذرا نے بتایا وہ اوپر اپنے کمرے میں ہی ہے۔ میں نے عذرا سے کہا کہ اسے اوپر ہی رہنے دینا اور اسے کہنا کہ نیچے نہ آئے جب تک میں نہ اسے بلاؤں، اور اوپر ہی اسے کھانا دے دینا۔ عذرا نے ایسے ہی کیا۔ شام کو سلمان آفس سے آ گئے اور کھانا کھا کر سو گئے،
انہوں نے اوپر جانا تو دور اپنی دلہن کے بارے میں پوچھا تک نہیں۔ شاید وہ بھی میری طرح اب تک اپنے دل کو منانے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، مگر میں سمجھتی تھی کہ شادی کی ہے تو حقوق فرائض بھی نبھانے پڑیں گے۔ سلمان کو اٹھا کر اوپر کمرے میں بھیج دیا کہ وہ بھی آپ کی بیوی ہے، اسے بھی کچھ وقت دیں۔ سلمان نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور اوپر کمرے میں چلے گئے۔ میں دوا کھا کر لیٹ گئی۔ اب میری طبیعت کچھ بہتر تھی اور میں بنا سہارے کے چل پھر لیتی تھی۔ جب آدھی رات گزری تو مجھے خیال آیا کہ سلمان اوپر ہیں۔ میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں اپنے بستر سے اٹھی اور ہمت کر کے چلتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں لون میں جا کر بیٹھنا چاہتی تھی، میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لون میں چل گئی اور وہاں ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے کسی کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں بہت ڈر گئی، مگر آواز مسلسل آ رہی تھی اور میرے گھر کے اندر سے ہی آ رہی تھی، اس لیے میں نے توجہ دینے کی کوشش کی تو مجھے لگا کہ آواز اوپر سے آ رہی ہے۔ میں اندر گئی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی، اور جب میں اوپر پہنچی تو میری حیرت دگنی ہو گئی تھی کیونکہ آواز عنایہ کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں اب اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی، آخر سلمان کے ہوتے ہوئے یہ لڑکی کیوں رو رہی تھی، اور اگر سلمان اندر نہیں ہے تو کہاں ہے؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے دروازہ کھولا تو بڑے آرام سے دروازہ کھل گیا کیونکہ اندر سے بند نہیں تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے لائٹ آن کی تو میں بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گئی کیونکہ عنایہ تو سکون سے بیڈ پر سو رہی تھی اور سلمان کمرے میں نہیں تھے۔ میرے اوزان ہتا ہو گئے کیونکہ میں نے خود رونے کی آواز سنی تھی جس کے تعاقب میں ہی میں اوپر آئی تھی، مگر یہاں تو منظر ہی اور تھا۔ میں نے سامنے کمرے کی دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 4 بج رہے تھے۔ میں نے فٹافٹ لائٹ بند کی، دروازہ بھی بند کر کے نیچے آ گئی اور سلمان کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگ گئی۔ جب اسٹڈی روم میں گئی تو سلمان وہیں کرسی پر سو رہے تھے اور ان کے سینے پر کتاب رکھی تھی، جیسے وہ کتاب پڑھتے پڑھتے سوئے ہوں۔ میں نے ان کو جگایا اور پوچھا یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ تو سلمان نے جواب دیا کہ وہ تقریباً 2:30 بجے کے بعد یہاں نیچے آئے تھے اور پھر یہیں سو گئے۔ میں ان کو کمرے میں لے گئی اور اس وقت کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ سلمان سوئے تو میں بھی سو گئی، مگر میرے ذہن میں وہی سب چل رہا تھا جو میں نے دیکھا اور سنا تھا۔ میں نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، مگر اب اپنے کان کھڑے کر لیے تھے۔ 2-3 دن میں میری طبیعت اور زیادہ بگڑی تو عذرا میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ باجی آپ سے عنایہ ملنا چاہتی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ انجم باجی کی طبیعت خراب ہے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ میں نے عذرا کو منع کر دیا کہ مجھے ابھی کسی سے نہیں ملنا۔ پھر 2 دن گزر گئے اور میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی، مگر اس رات پھر ایک عجیب سی بات میری آنکھوں نے دیکھی اور کانوں نے سنی۔ ہوا کچھ ایسے کہ اس دن سلمان نے عنایہ کے پاس سونا تھا اور میں کمرے میں اکیلی تھی۔ جس دن سلمان میرے ساتھ کمرے میں نہیں ہوتے تھے مجھے بے چینی ہونے لگ جاتی تھی۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا۔ میں لون میں نکل گئی اور ٹہلنے لگی۔ رات کافی ہو چکی تھی مگر ماحول میں ہنکی مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ مجھے لون میں ٹہلتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سایہ سا مجھے نظر آیا جو لانچ میں داخل ہو چکا تھا اور پھر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی لڑکی ہے جو سیدھی چلتی جا رہی ہے، اور جب میں نے تھوڑا غور کیا تو شدید حیرت ہوئی کیونکہ وہ تو عنایہ تھی جو کسی روح کی طرح بالکل سیدھی چل رہی تھی، اور پھر مجھے نظر آنا بند ہو گئی۔ میں گھبرا گئی مگر ہمت کر کے اوپر چلی گئی اور جا کر عنایہ کا دروازہ کھلا۔ دروازہ آج بھی کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے لائٹ جلائی میرا دل دہل کر رہ گیا۔ عنایہ تو بستر پر سکون سے سو رہی تھی۔ میں بے حد ڈر گئی
کہ اس دن رونے کی آواز آ رہی تھی، مگر آج تو میں نے اسے چلتے پھرتے دیکھا تھا، مگر اب وہ اس دن کی طرح سکون سے سو رہی ہے۔ آخر ماجرا کیا تھا؟ اور سلمان آج بھی یہاں کمرے میں نہیں تھے۔ آج تو میں نے لائٹ بھی آن چھوڑ دی اور دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا، اور نیچے آ کر سلمان کے اسٹڈی روم میں گئی تو وہ وہاں سو رہے تھے۔ میں نے ان کو اٹھایا اور پوچھا، آپ یہاں کیوں سوتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ آدھی رات کو عنایت جاگ جاتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ آپ نیچے جا کر سوئیں، تو میں یہاں آ کر سو جاتا ہوں۔ سلمان کی بات سن کر میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، مگر کچھ کہا نہیں۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں عنایت سے خود بات کروں گی۔ اگلے دن میرا ڈاکٹر سے چیک اپ بھی تھا، مجھے بچوں کی ٹیچر سے بھی ملنا تھا، اس کے علاوہ بھی کچھ کام تھے، مگر میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہر کام کر سکوں۔ کچھ کام عذرا کے ذمے لگا کر میں سلمان کے ساتھ چیک اپ کے لیے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب بہتری ہو رہی ہے طبیعت میں، کیونکہ بخار کی ایک مداد ہوتی ہے اور وہ پوری ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے عذرا پر بڑا غصہ آیا، جس کی وجہ سے میں نے سلمان کی دوسری شادی کر دی تھی، وہ بھی ایک بے حد پرسرار لڑکی سے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اسی دن شام کو عنایت میرے کمرے میں آئی اور میرے کہنے پر میرے پاس بیٹھ گئی۔ جب میں نے اس سے دونوں واقعات کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے اور وہ اکثر نیند میں رونا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سب اس کے ساتھ بچپن سے تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اب ساری زندگی یہ سب سہنا پڑے گا، اور میرے بچے کسی دن ڈر گئے تو کیا ہوگا۔ مگر پھر ایک دن جو ہوا وہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عنایت کو میرے گھر میں آئے 20-22 دن ہو گئے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ سلمان 2 دن کے لیے بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے تھے، تو میں اپنے کمرے میں اکیلی سو رہی تھی۔ بچوں کا کمرہ میرے کمرے کے ساتھ ہی تھا، جس میں ایک دروازہ میرے کمرے میں بھی کھلتا تھا، اس لیے میں بچوں کی طرف سے مطمئن رہتی تھی۔ عنایت کی طرف سے بھی کافی دن سے کوئی آواز یا کچھ ایسا نہیں ہوا تھا جو مشکوک ہوا ہو، اس لیے میں اب کافی بہتر محسوس کرتی تھی، کیونکہ میری طبیعت بھی پہلے سے ٹھیک تھی۔ مگر اس رات جب سلمان گھر نہیں تھے تو رات کو اچانک مجھے پیاس محسوس ہوئی، مگر جگ خالی پڑا تھا۔ میں پانی پینے کے لیے کچن میں جا رہی تھی تو مجھے جانے کیوں خیال آیا کہ جا کر عنایت کو دیکھوں۔ میں پانی پی کر جگ کچن میں رکھ کر اوپر چلی گئی۔ عنایت کے کمرے سے ہلکی ہلکی لائٹ کی روشنی کھڑکی سے نظر آ رہی تھی، جبکہ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کی تو جو منظر میری نظروں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ عنایت بال کھول کر کمرے کے درمیان میں بچھے قالین پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے سامنے میری اور سلمان کی تصویر رکھی تھی۔ وہ تصویر تو اسٹور روم میں رکھوا چکی تھی، پھر اس کے کمرے میں کیسے آئی؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ عنایت نے ایک دم سے عجیب سی حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے تصویر کی طرف کچھ اشارے کر رہی تھی اور پھر عجیب سی آوازیں نکالنے میں لگ گئی۔ میرا دل بہت زیادہ ڈر گیا، تو میں دبے پاؤں وہاں سے بھاگتی ہوئی نیچے گئی اور عذرا کے کوارٹر میں پہنچ گئی۔ میں نے عذرا کو گہری نیند سے جگایا اور اسے خاموشی سے اوپر عنایت کے کمرے تک لے گئی، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ عنایت سکون سے بستر میں سو رہی تھی۔ عذرا مجھے لے کر نیچے میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، باجی مجھے آپ پر یقین ہے، ہم کل چوری چھپے اس کو دوبارہ دیکھیں گے۔ دوسری رات بھی سلمان گھر میں نہیں تھے اور عذرا پہلے ہی میرے کمرے میں آ کر سو گئی، لیکن میں جاگتی رہی، اور پھر جب 2 بجے تو میں نے عذرا کو اٹھایا اور دبے پاؤں ہم دونوں اوپر گئے۔ وہاں وہی منظر آج بھی ہمارا منتظر تھا، بالکل وہی ہو رہا تھا جو گزشتہ رات میں نے دیکھا تھا۔ عذرا تو آنکھیں پھاڑے وہ سب دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے موبائل سے تصویر بنائی اور عذرا نے دروازہ بجایا تو 5-7 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ عنایت ایسے تاثر دے رہی تھی جیسے وہ سو کر اٹھی تھی، مگر میں نے تصویر اسے دکھا کر سچ بولنے کا کہا تو وہ تیز تیز آواز میں رونے لگ گئی اور میرے پیر پکڑنے لگ گئی۔
میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی ماں نے اسے یہ سب سکھا کر یہاں بھیجا تھا تاکہ میں اپنے شوہر کو قابو کر سکوں اور آپ مجھے گھر سے نہ نکال دیں۔ اس کی بات سن کر میرا سر چکرا گیا اور میں نے عذرا کی طرف دیکھا۔ عذرا اسے سمجھانے لگ گئی۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ کم عمر ہے، گاؤں سے آئی ہوئی لڑکی ہے اور کم علمی ہی انسان کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عذرا کی باتوں کو سچ مانا اور سلمان کی شادی کروا دینا میری مجبوری بن گئی تھی، مگر اب میں مزید گنہگار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں نے عنایہ کو معاف کر دیا اور اپنا دل بڑا کر کے اسے دل سے اپنا لیا، جس کا فائدہ مجھے ساری زندگی ہوتا رہا۔ اور میں اس بات کو مان گئی کہ انسان کا ظرف بڑا ہو تو بڑے سے بڑا معاملہ اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آج کئی سال گزرنے کے بعد مجھے عنایہ کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اب اس کے بھی 2 بچے ہیں اور ہم سب مل جل کر بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔